نور صاحب، محمد بن سلمان سعودی ولی عہد امریکہ پہنچے، امریکی صدر سے ان کی ملاقات ہوئی، ٹرمپ صاحب سے ان کا جو آخری دورہ تھا امریکہ کا، اس میں بھی ان کی ٹرمپ سے ہی شاید ملاقات ہوئی تھی 2018۔ کیسا دیکھتے ہیں اس دورے کو؟ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ان کا وزٹ رہا ہے، یعنی کہ میں فرینکلی اسپیکنگ ٹو بی آنیسٹ وتھ یو، میں نے اس کو لیٹا ہوا بہت غور سے دیکھا۔ کن چیزوں کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا دورہ ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جس طرح مین اسٹریم جو پاورفل امریکن میڈیا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ پرو اسرائیل ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، وہ اس کے بارے میں بہت شدت سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی جو کچھ، یعنی اس بات کو ڈس ریگارڈ کیے ہوئے کہ ایک طرف جو ہے اس دورے کے دوران سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں اور آج کل سارے یعنی فیصلہ سازی کرتے ہیں، انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ وہ امریکہ میں 10 کھرب ڈالر کی 10 کھرب 1 ٹریلین بنے گا نا؟ او بھائی میرے میں تو یعنی کہ 1000 ارب ابھی تک سمجھ میں آیا میرے جیسے غریب آدمی کو یہ کہاں سمجھ، لیکن یہ ہیوج اماؤنٹ۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے یہ کوئی مذاق ہے؟ اس کو ڈس ریگارڈ کیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جو بھی پرنس چاہتے تھے وہ لے گئے نا، وہ if he wanted latest technology about artificial intelligence اس کے معاہدے بھائی وہ یعنی مفت دے رہے ہو کیا؟ اچھا وہ جو جدید ترین طیارے ہیں F-35 کیا وہ مفت دے رہے ہو تم؟ ڈیل ہوگی نا ڈالروں میں، اور اس کے تمہیں پیسے ملنے ہیں نا، ٹھیک؟ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ ابھی لینڈ بھی نہیں کیا تھا انہوں نے، تو اسرائیل کے پرائم منسٹر نے نیتن یاہو نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل سے بڑی ٹرمپ کی تعریفیں کی زمین آسمان کے قلابے ملا کر، اور یہ کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا آپ کو اس اسرائیلی پرائم منسٹر کے joint occurred later that this was for the White House dinner. Thus the PM statement came before Trump. یعنی کہ یہ اس میں وہ یہ کہنے لگا کہ جی آپ اپنی ملاقات کے دوران کنونس کیجئے گا سعودی عرب کو کہ وہ بھی غزہ کو حماس سے خالی کروانے میں آپ کا ساتھ دیں۔ باقی مسئلہ ابراہم اکارڈ کا تھا، ہاں اس تو بات ہوئی، وہ تو پبلکلی بھی آ گئی۔ میں نے تمہیں کل کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیے ان کے آپس میں جو بات ہوگی سو ہوگی، لیکن اس وزٹ میں جو اب ہو رہا ہے اس میں ابراہم اکارڈ کے بارے میں کوئی کمٹ نہیں کریں گے، اینڈ ہی ڈڈ۔ ہاں ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم خالی اس خطے میں اسرائیل کے لیے ہی ہم نہیں چاہتے، ہم فلسطین کے لیے چاہتے ہیں۔ سو نیچرلی ڈپلومیٹیکلی پہلے وہ حل کریں اس کے بعد دیکھیں۔ بابا سفارتکاری کی زبان میں آپ بہت آسانی سے بغیر غلطی کیے یہ کہہ سکتے ہیں، میں نے کہا جی کہ اگر آپ 2 اسٹیٹس کی طرف لے جائیں، یعنی کہ اگر فلسطینی اسٹیٹ بنے گی، فلسطین کی ریاست بنے گی، وہی جو کل ہم بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، جب تک فلسطینی ریاست کو جو ہے اسرائیل تسلیم نہیں کرے گا اس وقت تک ہمارے لیے تو بہت مشکل ہے۔ بہرحال ان کا باقی دیگر مسلمان ملکوں کے مقابلے میں ایک بہت ہم نے دیکھا کہ ٹھہراؤ رہا بائیڈن کے وقت میں، شاید کچھ نہیں بائیڈن تو وہ ظاہر ہے نا یار، وہ جو ایک یعنی جرنلسٹ جس کا کل ذکر بھی ہوا، ایک نے کہہ دیا تھا جس پہ ٹرمپ بہت ناراض ہوا، اس نے کہا ویئر آر یو فرام، فیک نیوز وغیرہ وغیرہ، تو اس وقت تو جو ہے باقاعدہ بائیڈن نے انتخابی مہم میں امریکی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں پرنس کو عالمی دنیا کے لیے شودر بنا دوں گا، یوز دا ورڈ پرایا۔ اور اس کے بعد جب یہ یوکرین کی جنگ ہوئی اور تیل کا مسئلہ ہوا تو بھاگے بھاگے گئے موصوف، اور وہ جب وہ یوں کر کے ہاتھ میں لائے کبھی آپ ذرا مارکیٹ میں تیل ڈالیں تاکہ لوگوں کو پرابلم نہ ہو، اینڈ
تو پرنس نے اتنی لفٹ نہیں کروائی، اسٹریٹ پٹ. اور اس طرح یہ میرا کہنا نہیں ہے، باب ووڈ نے اپنی کتاب وار میں لکھ رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے بعد وہ برنر فون تھا، اس پہ وہ ریگولر بنیادوں پہ ٹرمپ اس کی کال جو ہے ان کی پرنس کی یوں اٹھاتا تھا سیکنڈ اور تھرڈ اس میں. تو یو نو میں آئی ایم امپریسڈ دا وے ہی مینج ڈپلومیسی، اور پھر جس طرح ہینڈل کیا ہے اٹس ویری اینڈ ود اے اسمائلنگ کول فیس بیٹھے بیٹھے. اب خود بھی جواب دیا اس. اب ایک سمپل سی بات ہے نا کہ جب آپ ٹرمپ کی بیسک کیا اس نے دکھانا ہے دنیا، اس نے دنیا کو اپنے ووٹرز کو یہ بتانا ہے کہ میک امریکہ گریٹ اگین. اس نے کہا بھی ہے نا ہاؤ یو میک امریکہ گریٹ اگین، کہ وہاں پہ باہر سے انویسٹمنٹ آئے بجائے اس کے کہ امریکہ کہیں اور انویسٹ کر رہا ہو. کوئی اور پریزیڈنٹ ہے جو 21 ٹریلین لایا ہو؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا تمہیں میں. تو اب ایسے موقع پر کہ جب فوکس ہو ایک امریکی صدر کا کہ جی میرے انویسٹمنٹ آئے، تو وائل فوکسنگ آن دیٹ پرنس جو ہے وہ کہتے ہیں ہاں میں اتنی یہ انویسٹمنٹ کرتا ہوں ان شعبوں میں. تو فی الحال بھول جائیں آپ، یہ ایک اور شکار دیکھی جائے گی، جب وقت آئے گا دیکھ لیں گے.